الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الم نشرح، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات کا ذکر ہے، جس میں سے پہلا انعام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سینے کی کشادگی کا ذکر کرنا ہے۔ سینے کی کشادگی سے کیا مراد ہے، اور ان آیات کی، اس آیت کی اور اس سے آگے فردر آیات کی جو تفسیر ہے اس میں علماء کا مختلف موقف ہے، اور ہر عالم نے جس احسن طریقے سے اس سورہ کی تفسیر کو بیان کیا ہے، تو اس مد میں وہ احادیث بھی بطور ثبوت لے کر آئے اور قرآن کریم کی ڈیفرنٹ آیات بھی۔ الغرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر کو مختلف اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ تمام طریقے ہی درست ہیں، لیکن ہم کسی ایک تفسیر کو لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ، اور دیگر ائمہ کے اقوال بھی اس سے ریلیونٹ پڑھ لیں گے۔ تو شرح صدر، سینے کی کشادگی، اس سے مراد کچھ عالم حضرات، کچھ مفسرین حضرات اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 12 اور 13 دیکھیں، جس میں ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے نبوت کے منصب عظیم پر مامور کر کے فرعون اور اس کی بڑی سلطنت سے جا کر ٹکرانے کا حکم دیا تھا، جب رب العالمین نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے آگے سے کیا عرض کیا تھا، رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور اس پر آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 25 اور 26 کیا ذکر ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں اللہ سے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ اب یہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے جس دعا کا ذکر کیا وہ سینے کی کشادگی ہی تو تھی، اور اس سورہ کے آغاز میں اللہ کے نبی کو بطور انعام وہ دیے جانے کی بشارت بھی ہے۔ یعنی یہاں حضرت موسیٰ جس سینے کی تنگی کو فیل کر رہے ہیں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یعنی جو ریفرنس ہم نے پہلے دیکھا آیت نمبر 12 اور 13 سورۃ الشعراء، تو سینے کی تنگی سے مراد کیا تھا کہ نبوت جیسا ایک بہت بڑا کام، اس کا جو فرائض منصبی ہیں، جو بار نبوت ہے، وہ سنبھالنے کے لیے، اور تنہا کفر کے سامنے، اور ایک وہ بادشاہ جو جابر بھی ہے، قاہر بھی ہے، ظالم بھی ہے اور طاقتور بھی ہے، اس سے ٹکر لینی ہے، اور اس ٹکر کے حوالے سے جو معاشرتی طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سامنے فیل کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ اکیلے ہیں، آپ اپنے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو شامل کر دے، اس کو بھی نبوت دے دیں، تاکہ وہ میرے مشن میں میرا بازو بنے، میری طاقت میں اضافہ ہو، اور ہم مل کے تبلیغ کر سکیں۔ تو اب وہ دعا کر رہے ہیں نا، اور پھر کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اور یہ دعا ہمیں امت کو سکھائی گئی۔ یہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ نہ صرف اس دعا کی برکت سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی لکنت کو درست کیا، ان کے معاملات میں آسانی پیدا کی، نہ صرف یہ کیا بلکہ اس دعا کو قرآن میں کوٹ کر کے رہتی دنیا تک کے لیے عمل کر دیا کہ امت کے، یعنی میں اور آپ اس دعا کو پڑھیں اور سیکھیں اور اپنے سینے کی کشادگی کی دعا مانگتے رہیں۔ اور ہم میں سے الحمدللہ موسٹ آف اس ہمیں زبانی یاد بھی ہے، اور ہم اس کو بطور دعا پڑھتے بھی ہیں۔ بہرحال لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں، تو یہاں شرح صدر سے مراد کیا کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کوئی بڑی سے بڑی مشکل سامنے ہے، کوئی بڑی سے بڑی مہم ہے جس پر جانا چاہ رہے ہیں، وہ کسی سخت سے سخت کام کو سر انجام دینا ہے، اس میں ذرا برابر بھی تامل نہ ہو،
ذرا اس کو اس کے دل میں کوئی سختی والا ایک لمحے کے لیے بھی ایک خیال بھی نہ گزرے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ نبوت کی عظیم ترین ذمہ داری ہیں سنبھالنے کی مجھ میں ہمت پیدا ہو جائے، اللہ مجھے ہمت دے۔ اور اگر ان آیات سے غور کیا جائے تو اس سورہ کی ابتدائی آیت کو ریلیٹ کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بشارت دی وہ یہی ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو حوصلہ، ہمت، ثابت قدمی، اولو العزمی اور وسعت قلب عطا فرما دی۔ وہ وسعت قلب جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ کو درکار تھی۔ اور اے نبی، آپ اس وسیع علم کے حامل ہو گئے ہیں جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہیں سکتا۔ آپ کو وہ حکمت نصیب ہو گئی ہے جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو درست کرنے اور سنوار دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ اے نبی، آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ یہ جو جہلیت میں مستغرق قوم ہے اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں جس کا سامنا آپ کو ہے، جن مشکلات کا سامنا ہے، آپ اسلام کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں۔ مخالفت اور دشمنی کے بڑے سے بڑے طوفانوں کا آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور آپ نہیں کھچکچائیں گے۔ اس راہ میں جو مصیبتیں آپ کو آئیں گی، جو تکلیفیں فردر آئیں گی، ان کو صبر سے برداشت کرنے کی طاقت آپ میں ڈیولپ کر دی گئی، اور کوئی طاقت آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہیں سکے گی۔ اور یہی شرح صدر ہے در حقیقت، یعنی یہی سینے کی کشادگی ہے جس کا اس سورہ میں ذکر کیا گیا کہ اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی پاور، ایسی قوت دی ہے کہ آپ آئندہ آنے والے ادوار میں، کیونکہ بعض مفسرین کہتے ہیں، اب یہ جو اگلی آیت ہے نا اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر کے چلیں، اگلی آیت کو پڑھتے ہیں اور پھر ہم ریلیٹ کرتے ہیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں مراد بوجھ اتارنے سے کون سا بوجھ مراد ہے، یعنی جو تبلیغ کے وقت جو مخالفین تھے ان کا کس قدر معاشرتی طور پر پریشر تھا، دباؤ تھا، وہ جو ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو بعض کا یہ موقف ہے کہ اس میں جس بوجھ کا ذکر ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی مشقتوں کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی طرف سے جو پہنچائی جانے والی اذیتیں ہیں ان کا ذکر ہے کہ ہم نے وہ آپ پر سے ہٹا دیں۔ لیکن اگر ہم بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس سورہ کا نزول کب ہوتا ہے؟ مکہ میں نزول وحی کے بالکل ابتدائی دور میں، جیسے کہ سورۃ الضحیٰ کے شان نزول میں ہم نے پڑھا کہ کچھ وقت کے لیے وحی رک گئی تھی، پھر وحی کا جب دوبارہ سے تسلسل شروع ہوا تو سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، اور پھر اس کے فوراً بعد سورہ الم نشرح کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد تو بہت مشکلات آئیں، ٹھیک ہے، کبھی ہمیں شعب ابی طالب کا ذکر ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں 3 سال کی قید کا واقعہ۔ اب یہ سورہ کا نزول ابتدا میں ہے اور وہ 7 نبوی میں جا کے پیش آ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ واقعہ۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر بہت زیادہ ٹف مارکا تھا، غزوہ احد ہجرت کے بعد کے جو واقعات ہیں، ایون دو غزوہ احزاب ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو مشکل مراحل تو آگے فردر بہت سارے آئے تھے۔ تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ دعوت کے جو مراحل ہیں ان میں آپ کے لیے آسانی اب ہوگی اور آئندہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ بہرحال یہ ضرور پچھلی آیت سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سینے میں وہ قوت اور طاقت پیدا کر دی گئی ہے، آپ کو وہ علم و حکمت اور وہ معرفت ایسی اعلیٰ طریقے سے سکھا دی گئی ہے کہ آپ ان مصائب و آلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بھی۔ تاریخ کے پنوں میں یہ واقعات محفوظ ہیں، سیرت کی کتابوں میں محفوظ ہیں، قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میدان تبلیغ میں ثابت قدمی کی۔ تو پھر بہرحال ابھی میں نے آپ کو ایک رائے بتائی علماء کی آیت نمبر 2 سے ریلیونٹ کہ وہ بوجھ کون سا تھا، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو آگے آئندہ آنے والے دور میں ٹف حالات تھے، اور پھر ہم نے مفسرین کی وہ بات پہلی آیت سے ثابت کی کہ اس سے مراد
وہ طاقت ہے اور وہ ثابت قدمی ہے جو رسول اللہ کو عطا کی گئی۔ تو یہاں کس بوجھ کے ہٹائے جانے کا ذکر ہے، یہاں کس بوجھ کا ذکر ہے؟ تو بہرحال یہاں جو وزرا ہے وہ اس کے صحیح معنی ویسے قرآن کریم میں دیگر جگہ پہ بھی بھاری بوجھ کے ہی مستعمل ہوئے ہیں، تو اس سے مراد وہ رنج و غم اور وہ فکر و پریشانی کا بوجھ ہے۔ کیسا بوجھ؟ جو اپنی قوم کی جہالت اور جاہلیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حساس نازک طبیعت پر بھاری گزرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے ہیں اور شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاقی طور پر وہ قوم پستی کا شکار تھی، گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اگر پورے معاشرے کو دیکھا جائے تو معاشرے میں ظلم تھا، ستم تھا، معاملات میں فساد عام تھا، بعض اوقات 100 برس انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سامنے یہ سب ہوتا دیکھتے تھے۔ اب یہ وہ دور ہے جب ابھی اعلان نبوت نہیں کیا اور معاشرے میں یہ بگاڑ ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں، اور یہ بات یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ شروع ہی سے درست تھا اور آپ دین ابراہیمی پر تھے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد آپ کے پاس اتھارٹی آ گئی تھی نا کہ آپ اس معاشرے کو بدل سکتے تھے، اور اللہ نے پھر آپ کی مدد بھی کی سینے کی کشادگی کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ اسی چیز کا اسی سینیریو کو اگر سامنے رکھے تو منظر کشی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ جب آپ اس غم میں مبتلا تھے کہ اس بگڑے ہوئے معاشرے کو کس طرح سے درست کیا جائے، تو اللہ نے آپ کو منصب نبوت پر فائز کیا، اور منصب نبوت پر آپ جب فائز ہوئے تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ طاقتور قلعہ ہے کہ جس کو مضبوطی سے تھام کر ہی یہ لوگ پار لگ سکتے ہیں، اور اسی میں انسانی زندگی کے بگاڑ کو درست کرنے کا ایک کلیہ موجود ہے کہ ہر انسان فرداً اپنی اصلاح کرے، اور اسی اصلاح کے لیے اللہ نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجے، اور آخری نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے لاسٹ پروفٹ چنا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، آپ کو پوری طرح مطمئن کیا، اور ایسا کہ پھر آپ کو جب علم و حکمت اور دانائی اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وسعت مزید عطا کی گئی، تو نہ صرف آپ عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان تمام تر خرابیوں سے نکال سکے کہ جس کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا، کہ جس ایسی بھی قوم آئی کہ جس کے ایک لیڈر نے قریباً 23 سال کے عرصے میں ایسی کایا پلٹ دی اس جاہل قوم کی، اس جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی، کہ نہ صرف وہ ایک خطہ عرب بلکہ آج پوری دنیا میں الحمدللہ سب سے زیادہ جو پھیلنے والا مذہب ہے، جو دین ہے، وہ اسلام ہے، جو دن بدن لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اسلام میں، اور یہ بھی کہ جو دائرہ اسلام میں ہیں اور جو اصل دین کو ماننے والے ہیں، جاننے والے اور فالوورز ہیں، ان کی زندگیوں میں کس قدر سکون ہے، ان کی عاقبت سے ریلیونٹ جو ویژن ہے وہ ان کا کس قدر کلیئر ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، دنیا کو دل میں نہیں رکھتے اور آخرت کی دنیا میں رہتے ہوئے ضرور فکر کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی میں یہاں پر کوٹ کرتی چلوں، اور اسی سے متعلق ایک حدیث بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس سورہ کی ابتدائی آیت تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے، جس سے اس کا دل کھل جاتا ہے۔ پھر سوال کیا گیا، عرض کی گئی کہ کیا اس کی کوئی نشانی بھی ہے جس سے پہچان ہو سکے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اس کی 3 علامات ہیں: آخرت کی طرف رغبت، دنیا سے نفرت، اور موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا۔ اللہ رب العالمین اس سورہ کے صدقے ہمارے سینوں کو بھی کشادگی اور وسعت عطا کرے اور ہمیں بھی دنیا آخرت میں کامیاب و کامران کرے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم۔ یہاں تک ہمارا آج کا مکمل ہوتا ہے سبق، انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں سورہ کو کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔